السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ۔ محترم عزیز ساتھیو، بخاری اور مسلم کے مشترک روایات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بخاری اور مسلم کی مشترک جو احادیث جس سے ہم شروعات کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا، جب انہوں نے یہ کام کیا، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، انہوں نے بچایا مجھ سے اپنا خون اور اپنی مالوں کو، اموال کو، الا بحقها، مگر اس کے حق پر، یعنی اگر کسی نے قتل کیا تو قصاص لیا جائے گا، اگر کسی نے کسی کا مال کھایا تو اس کا بدلہ لیا جائے گا اور مال واپس لیا جائے گا۔ وحسابهم علی اللہ، اور ان کا حساب ہوگا اللہ پر۔ وروى البخاری، بخاری شریف کی منفرد روایت ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ۔ فاذا قالوها، جب لوگوں نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، وصلوا صلاتنا، اور انہوں نے ہمارا نماز پڑھ لیا، واستقبلوا قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی طرف انہوں نے منہ کر دیا، وذبحوا ذبیحتنا، اور ہماری ذبیحہ کو ذبح کیا، یعنی جو چیز ہم کھاتے ہیں ذبح کر کے وہ بھی ذبح کر کے اس چیز کو کھاتے ہیں، فقد حرمت علینا دماؤہم، تو یقیناً حرام ہوا ہم پر ان کا خون بہانا، واموالہم، اور ان کا مال۔ فقد حرمت علینا دماؤہم واموالہم الا بحقها، مگر اس کے حق پر، وحسابہم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہوگا۔ اگلی روایت ہے، روایت نمبر 6، بخاری اور مسلم کی مشترک روایت ہے، عن المقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہ قال یا رسول اللہ، اب مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی کہ اس کلمے کی، اسلام کی، جب کوئی تلفظ کرتا ہے، اسلام کا لفظ بولتا ہے منہ سے، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ فرمایا، اے اللہ کے رسول، ارأیت ان لقیت رجلا من الکفار فقاتلنی، اگر میری ملاقات ایک کافر سے ہو گئی اور انہوں نے مجھ سے لڑائی کی، فضرب احدی یدی بالسیف، اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا تلوار سے، فقطعها ثم لاذ منی بشجرۃ، میرا ہاتھ کاٹ دیا پھر اس نے پناہ لی مجھ سے ایک درخت کے پیچھے، فقال، پھر اس نے کہا، اسلمت للہ، میں مسلمان ہوا ہوں اللہ کے لیے، یعنی میں مسلمان ہوں۔ افاقتلہ یا رسول اللہ، کیا میں اس کو قتل کر دوں اے اللہ کے رسول؟ بعد ان قالها، اس کے بعد کہ اس نے یہ اسلام کی بات کی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قتل نہیں کرنا۔ قال فقلت یا رسول اللہ انہ قطع یدی، ثم قال ذلك بعد ان قطعها،
افاقتلہ، کہا کہ یا رسول اللہ اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا، اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ میں مسلمان بن گیا ہوں، کاٹنے کے بعد تو میں اس کو قتل کروں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتلہ، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو قتل نہیں کرنا۔ فإن قتلته فإنه بمنزلتک، اگر آپ نے اس کو قتل کیا تو یہ اس کا مرتبہ ایسا ہو جائے گا جیسے آپ کا مرتبہ ہے، یعنی جیسے آپ کو کسی نے اگر مار دیا، آپ مسلمان ہیں، تو اسی طرح اگر آپ نے اس کو مار دیا تو وہ بھی مسلمان ہیں، تو وہ بھی آپ کی طرح مسلمان مارا جائے گا۔ قبل ان تقتلہ وانک بمنزلتہ قبل ان یقول کلمتہ التی قال، اور آپ ان کی جگہ ہوں گے، جب آپ ان کو قتل کریں گے آپ ان کی جگہ ہوں گے، یعنی آپ کا جو خون ہے وہ اس کی طرح جو ہے پھر بہانا جائز ہوگا، یعنی اگر اسی حالت میں آپ نے اس کو قتل کر دیا کہ اس نے کلمہ پڑھا، اگرچہ اس نے آپ کا ہاتھ کاٹ دیا، اگر آپ نے اس کو قتل کر دیا تو آپ اس کے بعد قصاص ہوں گے، اس کے بدلے میں آپ قصاص ہوں گے۔ یعنی اتنی بڑی اہمیت ہے اس کلمے کی، لا الہ الا اللہ کی، کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کسی پر تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔